انسان جس طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اور جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، وہاں جو سب سے بڑی کمی واقع ہوئی ہے وہ ایک رہنما کی صورت میں ہوئی ہے کہ درویش بن جا اور کیا کر، بدرویشہ نشین، اور درویشوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ۔ اگر تو عقل سلیم رکھتا ہے، قلب سلیم رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر تو بھی حق کے ساتھ جڑ جا، اور جو حق کے ساتھ پہلے جڑ چکے ہیں ان کے ساتھ اٹھ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پاک ہے، آپ فرماتے ہیں وہ شخص جو تمہاری آخرت کو بہتر نہیں کر رہا، تمہاری آخرت میں بہتری کا کام نہیں کر رہا، اس کی صحبت سے دور رہو۔ اور اس لیے حب درویشاں کلید جنت است، ان درویشوں کی جو صحبت ہے، جو محبت ہے، وہ جنت کی کنجی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العلی العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کے درس میں جس چیز کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں بہت اہم ہے۔ انسان جس طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اور جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، وہاں جو سب سے بڑی کمی واقع ہوئی ہے وہ ایک رہنما کی صورت میں ہوئی ہے۔ اس جدید دور میں جب سے انسان اپنا خود رہنما بننے کی کوشش کر رہا ہے، تب سے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ تلاش نہیں کر پا رہا، اور جن چیزوں کو وہ بہت جلدی حاصل کرنے کی کوشش میں ہے ان سے اتنا ہی وہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اتنی بڑی کمی واقع ہو گئی ہے جب سے ہم نے اپنے جو استاد تھے، جو ہیں، ان کی صحبت چھوڑ دی، بڑوں کی صحبت چھوڑ دی، اہل اللہ کی صحبت چھوڑ دی، جو یہاں حقیقتاً بڑے تھے ان سے نسبت، ان سے تعلق وہ چھوڑ دیا، تو جس کی وجہ سے ہم اپنی منزل سے بھی ہٹ گئے اور دور ہو گئے۔ تو اس ساری چیز کا ازالہ جو ہے وہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آج کے اس درس میں جو کہ در بیان تواضع صحبت درویشاں، کہ کس طریقے سے جو اللہ کے دوست ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کس طریقے سے عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور وہاں وہ جو صحبت کے آداب ہیں وہ کس طریقے سے بجا لانے ہیں، اس کا سارا بیان ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو جس ایک بہت بڑی کمی کا ہم شکار ہو چکے ہیں اس میں کمی واقع ہو جائے گی، اور وہاں ان کے ساتھ نسبت میں رہتے ہوئے، تعلق میں رہتے ہوئے ہمارے اندر بھی ایک جو حقیقی زندگی کی رمق ہونی چاہیے وہ لوٹ آئے گی۔ تو فرماتے ہیں حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کمال یہ ہے کہ انسانی تجربے میں آئی ہوئی کسی بھی شے کو یا صورت کو، چاہے وہ جذبات کی صورت پر ہے، احساسات کی صورت پر ہے، اس کو مخفی نہیں رکھتے، کھولتے ہیں اسے۔ یہ ان کا بڑا کمال ہے
چیزوں کو چھپاتے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مرض چھپانے کا بھی ہے۔ تو ان کے یہاں یہ ہے کہ علم کو جتنا پھیلا دو گے، کیونکہ وہ علیم ہے، علیم ہونے کی جو انسان کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اس کا فیض جتنا پھیلاتے چلے جاؤ گے، تمہارے اندر جو ہے اس کی حقیقت اتنی واضح ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے حضرت شیخ فرید الدین عطار کو پڑھنا اور ان سے روحانی فائدہ اٹھانا، ظاہری فائدہ اٹھانا، عقل کی سطح پر، شعور کی سطح پر، وہ بہت ضروری ہے۔ تو اب فرماتے ہیں گر ترا عقل است با دانش کریں، اگر تو صاحب عقل ہے، سمجھدار ہے، سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے، شعور رکھنے والا ہے، چیزوں کو ان کے حقیقی معیارات پر دیکھنے والا ہے، حق کے ساتھ چیزوں کو جاننے والا ہے، تو کیا کر، باش درویش و بدرویشہ نشیں، تو پھر ایک بات جو ہے وہ سن لے، اپنے ذہن میں بٹھا لے، ذہن نشین کر لے، وہ کیا ہے کہ درویش بن جا، اور کیا کر، بدرویشہ نشیں، اور درویشوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ۔ درویش سے مراد کیا ہے کہ اللہ والا بن جا، خالصتاً حق تعالیٰ کے ساتھ خود کو وابستہ کرتے، جوڑ دے، اور اب اگر روحانی سفر شروع کر دیا ہے اور یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب زہد و تقوی کو اختیار کرتے ہوئے میں حق تعالیٰ کے راستے پر خود کو ڈال رہا ہوں، تو پھر اب اس کے جو دوست ہیں، جو خود کو وہاں وقف کر چکے ہیں، اس کے حضور وہاں خود کو پیش کیے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سکون حاصل ہو جائے، تمہارے اندر جو ہے ایک اطمینانیت جو ہے، طمانینت جو ہے وہ آ جائے، تو پھر اپنے جیسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ، تاکہ تمہاری وہاں ذہنی، روحانی اور قلبی جو پرورش ہے وہ ہوتی رہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں باش درویش و بد درویشان نشیں، تو پھر اللہ والا بن جا اور اس کے دوستوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ۔ یہی عقل کا تقاضا ہے۔ اگر تو صاحب عقل ہے اور وہاں ایک اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ ان سے دور ہو جا۔ اگر تو عقل سلیم رکھتا ہے، قلب سلیم رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر تو بھی حق کے ساتھ جڑ جا، اور جو حق کے ساتھ پہلے جڑ چکے ہیں ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ۔ اور یہاں پھر اسی صحبت کے جو درجات ہیں وہ گنوا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ صحبت اختیار کر لو، یہ ارادہ کر لو، تو اب کون سے کام کرنے کے ہیں اور کون سے نہیں کرنے کے ہیں۔ ہم نشینی جز بدرویشہ مکن، پھر ان اللہ والوں کے علاوہ کسی کے ساتھ مت اٹھ بیٹھ۔ تا توانی غیبتیں عیشا مکن، ان کے پس پردہ جو ہے، ان کی جو غیبت ہے وہ مت کر، ان کے بارے میں غلط بیانی مت کر، ان کے بارے میں بدگمانی جو ہے وہ مت کر۔ تا توانی غیبت عشا مکن، کیونکہ یہ تمہارے لیے سراسر ہلاکت کا باعث ہوگی۔ یہ چیز تمہیں وہاں وہ چیز جو ہے ان کی غیبت کرنا، ان کے بارے میں حسد رکھنا، ان کے بارے میں بدگمانی کرنا، وہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ ایک حدیث قدسی ہے
کہ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے عداوت رکھتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ پاک جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ عداوت رکھنے والوں، حسد کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ فرما دیتے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، ان کی جو نفرت ہے، ان کی جو دشمنی ہے، وہ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہے، اور جو ان کی دوستی ہے وہ کیا ہے؟ حب درویشاں کلید جنت است۔ اب اگر تو ان کو دوست بنا لے گا، ان کا ہم صحبت ہو جائے گا، ہم مشرب ہو جائے گا، ان کی نسبت جو ہے وہ لے لے گا، تو پھر جنت کی کنجی جو ہے وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے گی۔ یہ جنت کی کنجیاں ہیں، یہ لوگ، ان کی صحبت جو ہے وہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ بہت ساری ایسی روایات آتی ہیں کہ ان لوگوں کی صحبت میں اٹھو بیٹھو۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو تمہیں زہد کے بارے میں گفتگو کرتا ہوا نظر آئے تو اس کی صحبت میں اٹھو بیٹھو، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو حکمت عطا کرتی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پاک ہے، آپ فرماتے ہیں وہ شخص جو تمہاری آخرت کو بہتر نہیں کر رہا، تمہاری آخرت میں بہتری کا کام نہیں کر رہا، اس کی صحبت سے دور رہو، اور اس شخص کی صحبت میں رہو جو تمہاری آخرت بہتر بنا رہا ہے۔ تو اس لیے حب درویشاں کلید جنت است، ان درویشوں کی جو صحبت ہے، جو محبت ہے، وہ جنت کی کنجی ہے۔ دشمن ایشاں سزائے لعنت است، اب جو ان سے دشمنی کرے گا وہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس پر لعنت کی جائے، وہ لعنت کا مستحق ہے۔ پھر فرماتے ہیں اب یہ درویش کیا ہیں، ان کی زندگی کیا ہے؟ پوشش درویش غیر از دلق است، پوشش درویش غیر از دلق نیست۔ یہ جو درویش ہیں انہوں نے گدڑی کو پہن لی ہے۔ گدڑی کیا ہے؟ یہ علامت ہے تقوی و زہد و تقوی کو اختیار کرنے کی۔ اب جب درویش دلق پہن لیتا ہے، گدڑی پہن لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس نے خود کو وقف کر دیا ہے اللہ کے حضور، اور کامل جو زہد و تقوی ہے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ اور فرماتے ہیں در پہ کام و ہوائے خلق نیست، اب ان کا لوگوں کی طرح جو ہے، جو کہ اپنی خواہشات میں پھنس چکے ہیں، اپنے نفس میں پھنس چکے ہیں، ان کی طرح نہیں ہے۔ وہ اس سے خود کو نکال کے خود کو اللہ کے حضور پیش کر چکے ہیں، اور وہاں انہوں نے گدڑی کو پہن لیا، وہ لباس جو کہ فقر کا لباس ہے، وہ لباس جو کہ فقیری کا لباس ہے، وہ لباس جو کہ عاجزی و انکساری کا لباس ہے، وہ لباس جو کہ زہد و تقوی کا لباس ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں مرد تا نہد بفرق نفس پائے، مرد وہی ہے جو کہ نفس کے سر پر پاؤں رکھے، رہ کجا یا بدرگاہ خدا ہے۔ اب جب وہ نفس کے سر پر پاؤں رکھے گا پھر ہی وہ حق تعالیٰ کے راستے پر گامزن ہوگا، وہاں راستہ پائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ مرد بنو،
اگر مرد بنو گے تو تمہارے اندر استقامت ہوگی، ہمت ہوگی، کوشش کرنے کی جستجو ہوگی، وہاں ایک حرکت ہوگی. تو اگر مرد ہو تو یہ سب کچھ کرو گے، وگرنہ تم مرد نہیں ہو. مرد وہی ہے جو نفس کے سر پر جو ہے اپنا پاؤں رکھتا ہے اور پھر حق تعالی کی طرف اپنا راستہ بناتا رہتا ہے. پھر فرماتے ہیں مرد راہ در بند کسر و باغ نیست. مرد وہی ہے، مرد راہ وہی ہے جس کے اندر یہ ہمت، یہ استقامت اس کو عطا کر دی گئی ہے کہ اب وہ جو یہ عالی شان عمارتیں اور اس میں بنائے ہوئے باغ ان کو حاصل کرنے والا نہیں ہے. در دلے او غیر درد و داغ نیست. اب اس کے دل میں کسی غیر کا نہ درد ہے نہ اس کا نشان ہے. وہ اس سب سے پاک ہے، وہ اللہ کی محبت میں خود کو وقف کر چکا ہے، اس کے حضور خود کو پیش کر چکا ہے، اور ہر ایک کی جو محبت ہے وہ اپنے اندر سے نکال چکا ہے، اور وہاں حق تعالیٰ کی محبت اور اس سے جڑے ہوئے جو نسبتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اولیاء کاملین علماء اہل حق، ان سب کی محبت اور مخلوق خدا، چاہے وہ مظاہر کی صورت میں ہے اور ہمارے معاشرے اور اس میں ہمارے ارد گرد کے ماحول کی صورت میں، وہ ان کے ساتھ ایک اخلاقی تعلق میں تو ہے، اس کی محبت کو بنا کر، وجہ بنا کر، لیکن ان کا جو درد ہے جو کہ ہم ایک ذاتی جذباتی نسبت پر رکھتے ہیں وہ اس کو ختم کر چکا ہے. وہ ایک اخلاقی وجود تو ہے، ایک روحانی وجود بھی ہے، لیکن وہ اس طریقے سے پھنسا ہوا نہیں ہے کہ ہم یہاں جب ہمارے یہاں کچھ ارد گرد کے ماحول میں خرابی پیدا ہوتی ہے یا نقصان واقع ہوتا ہے تو وہاں ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ہمیں تب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے ساتھ لا تعلق ہو چکے ہیں، نہیں، ان میں رہتے ہوئے وہ جو اپنا احساس ذمہ داری ہے اس کو بھی نبھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو وہ حقیقی رنگ رکھتے ہیں وہ حق تعالیٰ کا ہے، اور اسی نسبت سے سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی سے ہی اپنے جتنے ارد گرد کے ماحول میں رشتے ہیں، لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ وہ لین دین کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں اس طرح کی جو باتیں ہیں اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ جیسے کہ رہبانیت کو اختیار کر چکے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. صوفی اگر اخلاقی وجود نہیں ہے اپنے روحانی وجود کے ساتھ تو وہ صوفی نہیں ہے. وہ اگر اس معاشرے کے لیے مفید ثابت نہیں ہو رہا، یہاں اپنے ارد گرد کے ماحول میں وہ حرکت میں نہیں ہے، وہاں وہ کسی کے کام نہیں آ رہا، وہ صرف ذکر و فکر ہی کر رہا ہے، وہ صوفی نہیں ہے. صوفی اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایک مفید وجود ہے جو وہاں اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہر شخص کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو بھی، ان چیزوں کو اس طریقے سے نہیں لینا چاہیے کہ یہ لوگ اگر اس طریقے سے خلوت نشینی بھی اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے لا علم ہیں یا بے خبر ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں در دلے او غیر درد و داغ نیست. ہاں، ان کے ساتھ تعلق میں ہے، لیکن حقیقی تعلق جو ہے وہ حق تعالیٰ کا ہے. اس کی محبت، اس کا عشق، اس کا اشتیاق وہ ان کے اندر موجزن ہے. آپ فرماتے ہیں گر امارت را برے بر آسماں. یہ کیا تو آسمانوں کی طرف عمارتیں تعمیر کر رہا ہے، اونچی اونچی عمارتیں، اونچی اونچی منزلیں بنا رہا ہے. عاقبت زیر زمیں گردن، تیری عاقبت تو اس زمین پر ہونی ہے، اس زمین کے اندر ہونی ہے، اور تو ہے کہ منزلیں بناتا چلا جا رہا ہے، اس سے نکل آیا.
یہ ہوائے نفس ہے، یہ تمہاری خواہشات نفس ہے جو وہاں تمہیں پھنسائے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں گرچہ رستم شوکت و زورت بود، یہ جو رستم کی طرح تو طاقت رکھتا ہے، اس کی طرح ایک توانائی رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جائے چو بہرام در گورت بود، تو وہ جو بہرام گور تھا، ساسانیوں میں ایک بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے، یہ یزدجرد کا بیٹا تھا، اور ساسانی جو ایران میں بہت بڑے بادشاہوں کا ایک سلسلہ پورا جو گزرا ہے، ان میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت بڑا جنگجو بھی تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم رستم کی طرح، وہ بھی بہت بڑا جنگجو تھا، اس کی طرح طاقت رکھتے ہو، قوت رکھتے ہو، وہ دیکھو کہاں ہے رستم، کہاں گیا اس کا زور، کہاں گیا وہ بہرام، کہاں گئی اس کی وہ ساری جنگی چالیں، اور وہ جو ایک بہت بڑا جنگجو تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے، اب وہ بھی سب جو ہیں وہ قبر میں چلے گئے، زیر زمین ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں اے پسر از آخرت غافل مباش، میرے بیٹے ایک نصیحت سن لے، اس کو دل میں بٹھا لے کہ اپنی آخرت سے غافل مت ہو، اپنی آخرت کو سنوارتا رہے، یہی تمہارے لیے سود مند ہے، فائدہ مند ہے۔ با متائے این جہاں خوش دل مباش، فرماتے ہیں کہ یہاں اس جہان میں جو بھی چیزیں تمہیں میسر ہیں، جو بھی اشیاء تمہیں مل چکی ہیں، ان سے خوش نہ ہو۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ دل لگانے کی نہیں ہیں، یہاں ان چیزوں میں اپنا دل مت لگا، ان میں خود کو مت پھنسا۔ جہاں جو چیز بھی تمہیں میسر ہے وہ عارضی ہے، تو عارضی چیزیں جو ہیں وہ دل لگانے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اس جہان میں جو چیز بھی مل رہی ہے اس پر اس کا شکر ادا کر اور اس سے دل مت لگا۔ تو آگے فرماتے ہیں در بلیات جہاں سب بار باش، اس جہان میں جو بھی مصیبتیں تمہیں پیش آ رہی ہیں، جن مشکلوں سے تمہیں گزرنا پڑ رہا ہے، اس پہ صبر کرنے والا بن جا، کیونکہ وہ خود کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ تو جب تو صبر کرے گا تو وہ پھر تمہارے ساتھ ہے، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، جب تو مشکلات میں ہو تو ایک تو صبر کر، اور پھر اس آیہ کریمہ کا مراقبہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو فرماتے ہیں در بلیات جہاں سب بار باش، ان مصیبتوں میں، ان مشکلوں میں صبر کرنے والا بن جا، تاکہ اس کی معیت جو ہے وہ تمہیں نصیب ہو، وہ تمہارے ساتھ، اس کا جو ساتھ ہے وہ تمہیں نصیب ہو۔ اور پھر کہا ہے گاہ نعمت شاکر جبار باش، اور اس کی طرف سے جب یہ نعمت حاصل ہو جائے یا اور نعمتیں حاصل ہوں تو پھر اس پر شکر گزاری کر، شاکر بن جا، کیونکہ جو شکر ادا کرتا ہے اسے اور نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر ادا کرتے رہو گے میں تمہیں اتنا عطا کرتا ہوں۔ تو ایک تو صبر کرنے والا بن جا تاکہ وہاں وہ معیت حق جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے، اور دوسرا جو ہے وہ شکر ادا کرتا رہے تاکہ میں تمہیں اور اپنی جو محبت ہے، اپنی معرفت ہے، اپنا عشق ہے وہ تمہیں عطا کرتا رہوں، اپنی معیت جو ہے، اپنا قرب جو ہے وہ اور تمہیں عطا کرتا رہوں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے ان پاک لوگوں کی، دوستوں کی
نیکوں کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔